بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی کسی ارادی فعل سے باز رہنے، رک جانے کا ہے۔ اصطلاح شریعت میں روزے کی درج ذیل تعریف بیان کی گئی ہے۔ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ رمضان رمضاں سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہٰذا رمض کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کا لفظ رمز الصائم سے لیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ روزہ دار کے پیٹ کی گرمی شدید ہو گئی ہے۔ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا رمضان میں سحری کرنا ضروری ہے؟ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سحری کسے کہتے ہیں۔ سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اس لیے کہا گیا کہ رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں اور یہ کھانا اسی وقت میں کھایا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے تو برکت کسے کہتے ہیں یا برکت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سحری سراپا برکت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عبادت ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء ہے۔ جہنمیوں کی مخالفت سے سحری سے روزہ رکھنے میں معاونت ملتی ہے۔ انسانی جان کو اس کا حق ملتا ہے کیونکہ انسان نے اس کے بعد کافی دیر تک کھانے پینے سے رکے رہنا ہے۔ چنانچہ سحری کھانے سے انسان سارا دن روزہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، رکھنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، بلکہ سحری روزے کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصاری کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ فائدہ: اہل کتاب کے یہاں رات میں سو رہنے کے بعد کھانا حرام تھا، اسی طرح مسلمانوں کے یہاں بھی ابتدا اسلام میں یہی حکم تھا مگر بعد میں مباح ہو گیا، لہذا سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت لازم آتی ہے، جو اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔ علماء کرام کا سحری کے مستحب ہونے پر اجماع ہے، اور یہ ہے کہ سحری کرنا واجب نہیں۔ درج بالا احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سحری کرنا عبادت اور باعث برکت و ثواب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت بیدار نہ ہو سکا یا کسی کام کی مجبوری میں سحری کا اہتمام نہ کر سکا تو سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ سحری کھائے بغیر روزہ درست ہوگا مگر سحری کی برکت اور اجر و ثواب سے محرومی رہے گی، اس لیے جان بوجھ کر سحری ترک کرنا اہل کتاب کی مشابہت ہونے کے سبب جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو روزے کی نیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں۔ روزہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا، روزہ صحیح ہونے کے لیے شرعاً نیت ضروری ہے۔ البتہ نیت دل کے قصد و ارادے کا نام ہے، لہٰذا دل میں اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو ہی یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرعاً ضروری نہیں، ہاں زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے،
لیکن نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ احادیث ثابت نہیں۔ واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ بہرحال اس نیت کے استحصال کے لیے اگر زبان سے بھی نیت کر لیں تو بہتر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ارادے سے سحری کرنا بھی نیت کے قائم کرنے کا مقام ہے۔ اگر رات کو نیت نہ کر سکا یا بھول گیا تو نصف نہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نصف نہار شرعی سے مراد یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے درمیانی نقطے کو نصف نہار شرعی کہتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال سے سمجھیں کہ طلوع صادق اور غروب آفتاب کے درمیان 12 گھنٹے کا وقت ہے، تو اگر آپ سے نیت بھول جائے تو آپ 6 گھنٹے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جسے نصف النہار کہا جاتا ہے۔ یہی رمضان ہے ہمارے پاس رب کا ایک تحفہ ہے کہ ہم اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس ماہ مبارک کی آمد ہے۔ یہ ماہ صیام امت مسلمہ پورے اہتمام و انصرام سے مناتی اور اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام 12 مہینوں میں صرف رمضان المبارک کا نام آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم سب کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس آنے والے احسن مہمان کا احسن انداز سے گزارنے کی کوشش کریں اور اس میں صوم و صلات کی پابندی کریں۔ بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کریں۔ تراویح اس ماہ کی خاص عبادت ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے شروع ہوئی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث میں صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودے اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے بھی پرہیز کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا۔ کیونکہ اگر ایک طرف نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے گالی گلوچ کی ہوئی ہو، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو، اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ پاک اس ماہ سعید کو ہمارے لیے باعث رحمت و مغفرت اور نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔